الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الوطن نصف الإيمان. چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دست عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میرے نوجوان دوستوں اور ملت کے نوخیز نسلوں، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین مذہب، بدھ مذہب وغیرہ سبھی قسم کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے اس ملک پر ہر طرح کے دور گزرے ہیں. ایک وہ وقت بھی آیا کہ اس ملک ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا خطاب دیا گیا. ایک دور وہ بھی آیا کہ ہندوستان انگریزی سامراج کے جنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا. غلامی کا توپ اور ذلت کے زنجیریں یہاں کی عوام کی مقدر بن چکی تھی. ظلم و ستم کا بازار ہر جگہ گرم تھا. قتل و غارت گیری عام ہو چکی تھی. انصاف کا جنازہ نکل چکا تھا. تو ہر دھرم کے لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی. اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہر آنے والے دور ستم کا مقابلہ کیا. شمع آزادی کے پروانوں نے ہنس ہنس کر پھانسی کے پھندوں کو پھول کا ہار سمجھ کر گلے میں ڈال لیا. گولیاں کھائے، جیل کی تکالیفیں برداشت کیے اور بالآخر ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا لیا، جو ہندوستان میں رہنے بسنے والے سارے قوموں کے اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا. سچ کہا گیا ہے: متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام. متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام. منتشر ہو تو مرو، شور کیوں مچاتے ہو. ملت اسلامیہ کے پاس بانو اور ہندوستانی بھائیوں، اتحاد و اتفاق دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مقابلے میں نہیں آ سکتی. اتحاد قوموں کی تحفظ و بقا کی ضامن ہوا کرتی ہے. اتحاد کامیابی کی دلیل ہے. اتحاد کامیابی کی کلید ہے. اتحاد و اتفاق وہ تلوار اور دن ہتھیار ہے جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو متزلزل کر دیا. اتحاد و اتفاق وہ میزائل ہے جو سنگلاخ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. اتحاد و اتفاق وہ بنیاد ہے جس سے باہمی بے چینی، اعتمادی اور باہمی کشمکش کا افور ہو جاتی ہے. میرے وطن کے ساتھیوں، ہندوستان جو اپنی قدرتی حسن و جمال کی وجہ سے جنت عرضی کہلاتا ہے، جو رشیوں، منیوں، صوفیوں اور سنتوں کا دیش کہلاتا ہے، جو اپنی مذہبی رواداری اور قومی اتحادی، ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کی بدل شہرائے آفاق ہے، جو رام، رحیم، گوتم، نانک اور چشتی کا وطن کہلاتا ہے، جس دیش کی فضا میں چشتی کا پیغام امن ہے اور نانک کا پیغام محبت، گوتم کا پیغام انسانیت اور رام کا پیغام الفت برقرار ہے، جس دیش میں مغلوں کی رواداری، مراٹھوں کی خودداری، مسلمانوں کی وفاداری، چوہانوں کی بہادری، سکھوں کی جابازی، نوابوں کی عادل پروری، راجاؤں مہاراجاؤں کے وسعت قلبی کا چرچا ہے، جس چمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے ہو، جہاں عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے ہو، جس کے نیلے نیلے ساگر اور اونچے اونچے پربت دیکھ کر کسی شاعر نے کہا ہے: اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسی پھوٹ بہی ہو دودھ کی کچے گاگر. اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہرائے آفاق ترانے میں ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کہہ دیا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ دلستہ ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسی جذبات میں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں.